دوستو پرستان کے بارے میں تو آپ نے کافی کچھ سن رکھا ہوگا۔ ہماری کہانی بھی پرستان ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ یہاں ایک سحر انگیز جگہ تھی جہاں دھوم کے رنگوں کی طرح کے بے شمار پھول کھلے ہوئے تھے، خوبصورت پرندے چہچہاتے اور ہنستے گاتے تھے، صاف و میٹھے پانی کی جھیلیں، برفانی پہاڑ اور بے شمار خوبصورت نظاروں سے مالا مال اس پرستان میں پریاں ہنسی خوشی رہ رہی تھیں۔ ان تمام پریوں میں سب سے زیادہ حسین پری کا نام ستارہ تھا۔ ستارہ پری کا اس دنیا میں تو اور کوئی نہ تھا مگر ایک چھوٹا بھائی تھا۔ ان کے ماں باپ بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ دونوں بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک روز ستارہ پری اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ آسمان پر اڑ رہی تھی کہ اس کے بھائی نے بھوک کا اظہار کیا۔ ستارہ پری نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے نیچے ایک جنگل نظر آیا۔ اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ جنگل سے ضرور کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ چنانچہ وہ گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ یہ جنگل بہت ہی خوفناک معلوم ہو رہا تھا کیونکہ بڑی حیرت انگیز بات یہ تھی کہ یہاں ایک بھی پرندہ نہیں تھا، حتیٰ کہ کوئی کیڑا مکوڑا بھی موجود نہ تھا۔ بڑے بڑے درخت تو تھے مگر پھول نہیں تھے۔ بہت گھنے جنگل میں بھی انہیں کوئی پھلدار درخت نظر نہ آیا۔ وہ پھر بھی آگے بڑھتے رہے، حتیٰ کہ انہیں ایک عجیب و غریب سنترے کی طرح کا پھل نظر آیا۔ ستارہ پری چھوٹے بھائی سے کہنے لگی کہ مجھے یہاں کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی ہے، اس لیے فوراً یہ پھل توڑو اور یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ ابھی انہوں نے پھل توڑا ہی تھا کہ اچانک ایک بدصورت جادوگر وہاں آ گیا جس نے ستارہ پری کو اس کے پروں سے دبوچ لیا۔ جادوگر خوفناک کہکے لگانے لگا۔ ستارہ التجا کرتے ہوئے بولی کہ جادوگر ہمیں جانے دو، ہم بہت معصوم اور کمزور ہیں۔ مگر جادوگر پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور کہکے لگاتا رہا۔ اس کا بھائی بھی گڑ گڑاتے ہوئے بولا کہ ہم پر مہربانی کرو، میری پیاری بہن کو چھوڑ دو، ہمارا ایک دوسرے کے علاوہ اور کوئی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر میرے جنگل میں داخل ہوئے ہو اور پھل چرایا ہے۔ جادوگر اپنی کرتار آواز میں بولا، نہیں ہمیں جانے دو، میرے چھوٹے بھائی کو بہت بھوک لگی ہے، اس لیے ہم نے صرف ایک ہی پھل توڑا ہے جس کے لیے ہم معافی چاہتے ہیں۔ ستارہ پری نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا مگر جادوگر اسے گھسیٹتے ہوئے غار میں لے گیا۔ ستارہ پری کا بھائی بھی ان کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ ستارہ پری اپنے بھائی کو وہاں سے بھاگ جانے کے لیے کہتی ہے مگر وہ نہ مانا۔ آخر جادوگر تاریک غار میں پہنچنے کے بعد ان سے کہنے لگا کہ میں تم کو موم میں تبدیل کر رہا ہوں، بلکہ ایک موم کی بتی بنا رہا ہوں۔ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ سورج کی کرنوں کی وجہ سے تم پگھل کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاؤ گی۔ تھوڑی دیر کے بعد تم اصلی پری نہیں بلکہ موم کی پری بن جاؤ گی۔ جادوگر کی بات سن کر دونوں بہن بھائی رونے لگے مگر جادوگر بہت ظالم تھا۔ اس نے کوئی منتر پڑھا اور کچھ ہی دیر میں ستارہ پری موم میں تبدیل ہو گئی۔ اس کے بھائی نے جب دیکھا کہ اس کی پیاری بہن ایک موم بتی بن چکی ہے تو وہ اس کے قدموں میں گر کر زاروں قطار ہونے لگا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ اپنی بہن کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ ستارہ پری ایک سفید رنگ کے موم کے مجسمے میں تبدیل ہونے کے بعد بالکل ساکن ہو گئی تھی۔ اب وہ چل سکتی تھی نہ بول سکتی تھی، تاہم وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو اس کے گالوں پر بہنے کے بعد اس کے قدموں میں گر رہے تھے جسے اس کا بھائی صاف کر دیتا ہے۔ جادوگر کے جادو نے انہیں اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ یوں مہینوں گزر گئے۔ پرستان میں ستارہ پری اور اس کے بھائی کی گمشدگی کی وجہ سے کوہرام مچ گیا تھا۔ ہر کوئی انہیں دور دور تک ڈھونڈ آیا تھا مگر کوئی بھی پری یا جن جادوگر کے غار تک نہ پہنچ سکا۔ تاریک غار میں صرف وہ دونوں تھے اور ان کے علاوہ چمگادڑیں اور الو اور عجیب و غریب آوازیں تھیں جن کی وجہ سے وہ بہت ڈرے رہتے تھے۔ دونوں بہن بھائی سارا دن روتے رہتے۔ وہ جانتے تھے کہ کوئی معجزہ ہی انہیں یہاں سے نکال سکتا ہے۔ وہ اس معجزے کا انتظار کرنے لگے اور مہینوں اس قید میں رہے۔ پھر ایک روز ستارہ پری نے محسوس کیا کہ اس کی جسم میں کچھ حرکت پیدا ہوئی ہے۔
پھر چند ہی دنوں میں اس کے ہاتھ پاؤں بھی بآسانی حرکت کرنے لگے۔ یوں ایک روز اس کے جسم میں پوری طرح جان آ گئی، تاہم وہ جانتی تھی کہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتی کیونکہ سورج کی روشنی میں وہ پگھل جاتی۔ چنانچہ چند دن بعد جب جادوگر گہری نیند میں سویا ہوا تھا تو وہ موم بتی کے سانچے سے نکل کر باہر آئی اور دونوں بہن بھائی غار سے باہر نکل کر خوشی سے اڑتے پھرتے رہے اور میٹھے پھل کھاتے، پھر سورج نکلنے سے پہلے واپس غار میں آ گئے۔ یہ ان کا معمول بن گیا۔ وہ ہر روز جب جادوگر سو جاتا تو چپکے سے غار سے باہر نکل جاتے اور کھیلتے کودتے، میٹھے پھل کھاتے اور خوب مزے کرتے۔ ایک رات معمول کے مطابق وہ غار سے نکلے اور پھولوں اور پھلوں کی تلاش میں دور تک نکل آئے۔ وہ کھیل کود میں اتنے مگن رہے کہ بالکل ہی بھول گئے کہ سورج طلوع ہونے والا ہے۔ جب ستارہ پری نے یہ دیکھا تو اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ سورج طلوع ہونے والا ہے، جلدی واپس غار میں پہنچو۔ اس کا بھائی کہنے لگا کہ بہنا میں یہ سنترا توڑ لوں پھر چلتے ہیں۔ پھر جو اس نے سنترا توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اچانک ایک مکھی نے اس کی انگلی پر ڈنگ مار دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی انگلی سوج گئی اور وہ درد سے تڑپ اٹھا۔ ستارہ بہت پریشان ہوئی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ خوف سے چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکارنے لگی، مگر خوفناک ویران جگہ میں اس کی مدد کو کون آتا۔ ایک طرف بھائی کی تکلیف تھی تو دوسری طرف سورج بھی طلوع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ تاہم وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ننھے بھائی کو گود میں لیے بیٹھی روتی رہی۔ اس کا چھوٹا بھائی نیم بے ہوشی کی حالت میں کہنے لگا کہ پیاری بہنا، تمہیں میری قسم غار میں واپس چلی جاؤ، میری فکر چھوڑ دو، میں تمہیں تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ پھر چند ہی لمحوں میں وہ مکمل بے ہوش ہو گیا۔ ستارہ پری نے چاروں طرف دیکھا اور پانی کی تلاش میں بھاگ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی دور اسے ایک ندی نظر آئی جس میں سے اس نے اپنے ہاتھوں میں پانی لیا اور بھائی کی طرف واپس بھاگی۔ سورج تقریباً طلوع ہو چکا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ کچھ ہی دیر میں پگھلنا شروع ہو جائے گی، تاہم اس کو اپنی زندگی سے زیادہ اپنے بھائی کی زندگی عزیز تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں میں پانی لیے اپنے بھائی کی طرف بھاگ رہی تھی کہ اس نے محسوس کیا کہ وہ پگھل رہی ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ اور تیزی سے بھاگنے لگی اور پاؤں سے سر تک پگھل رہی تھی، جس کی وجہ سے اسے بھاگنے میں بہت مشکل آ رہی تھی۔ مگر وہ اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنے بھائی کی زندگی ہر صورت بچانا چاہتی تھی۔ پگھلنے کے علاوہ دوسرا مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس کے ہاتھوں میں موجود پانی بڑی تیزی سے ضائع ہو رہا تھا، جس وجہ سے وہ پانی کے چند قطرے لے کر اپنے بھائی تک پہنچی اور اس کے صرف ہاتھ ہی باقی بچے تھے۔ گرتے گرتے اس کے ہاتھ بھائی کے چہرے کے اوپر پہنچے اور آخرکار پانی کے قطرے اس پر گر گئے۔ پھر کچھ ہی دیر بعد اس کے ہاتھ بھی پگھل گئے۔ جب پانی کے قطرے چہرے پر پڑنے سے اس کے بھائی نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اس نے اپنی بہن کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا اور پھر خوف سے چلایا، میری بہن کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ پھر اس کی نظر اپنی بہن کے لباس اور موم کے قطروں پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے موم کے چند قطرے ہاتھ میں لیے اور سورج کی طرف منہ کر کے دردناک آواز میں کہنے لگا کہ مجھے میری بہن واپس چاہیے، تم نے میری بہن کو مارا ہے، میں اپنی بہن سے بہت محبت کرتا ہوں، اگر تم اس کو زندہ نہیں کر سکتے تو مجھے بھی مار ڈالو۔ وہ کافی دیر تک گڑ گڑاتا رہا۔ سورج پر اس کا بہت اثر ہوا اور اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ظالم جادوگر کے ظلم کا شکار ہوئے ہیں۔ معصوم بہن بھائیوں کی داستان غم سن کر سورج کو بہت دکھ ہوا اور اس نے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنی کرنوں کو انتہائی تیز کر دیا، جس کی وجہ سے ستارہ پری کا پگھلا ہوا موم پانی کی طرح بہنے لگا اور ایک جگہ جمع ہو گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے تمام موم آپس میں مل جانے سے ستارہ پری دوبارہ سے واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ سورج نے ستارہ پری پر کچھ ایسی طاقتیں شعائیں ڈالیں کہ وہ موم سے دوبارہ پریوں والے جسم میں تبدیل ہو گئی۔ دونوں بہن بھائی خوشی سے ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے اور سورج کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سورج نے اپنے طاقتور شعاؤں سے تاریک جنگل کو مکمل منور کر دیا۔ تمام درختوں پر میٹھے پھل آ گئے، رنگ برنگے پھول کھل اٹھے اور خوبصورت تتلیاں، پرندے اور جانور بھی جنگل میں آ گئے۔ ظالم جادوگر ڈر کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گیا کیونکہ اس کی تمام جادوئی طاقتیں ختم ہو گئی تھیں۔
ستارہ پری اور اس کا بھائی یہ سب دیکھ کر اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ہمیشہ وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کبھی کبھار پرستان میں جاتے تھے، تاہم چند دن بعد واپس اپنے خوبصورت جنگل میں آ جاتے ہیں۔ جلد ہی اس جنگل کو پرستان میں شامل کر لیا گیا، جہاں سب پریاں کھیلتی کودتی اور ہنستی گاتی تھیں۔